آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النصر کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 2 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سورۃ النصر کا تعارف، یہ مدنی صورت ہے۔ قرآنی ترتیب میں 110 جبکہ نزول کے اعتبار سے 114 نمبر پر ہے۔ 1 رکوع اور 3 آیات، کلمات 17 اور 77 حروف پر مشتمل ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے اپنی دین کی نصرت اور مدد اور اپنے نبی علیہ السلام کو فتح عطا فرمانے کا ذکر فرمایا ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورہ نصر رکھا گیا ہے۔ ماقبل سے ربط و مناسبت، گزشتہ صورت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شرک سے اظہار برات اور اسلام پر جمے رہنے کی تلقین کی گئی تھی۔ سورہ کوثر میں جس عظمت و شوقت اور کثرت و ذریت و اتباع کی بشارت خوشخبری دی گئی تھی، اور اسی وعدہ کی قوت یقین پر سورہ کافرون میں کفار سے بیزاری و برات کا اعلان کرایا گیا تھا۔ اس سورہ نصر میں اس وعدہ کے ایفاء اور بشارت کے ظہور وقوع کی خبر دی جا رہی ہے۔ نیز اس نہر کوثر مزید خیر کثیر کی سفر کی تیاری کا حکم ہے، جس کا سابق سورہ کوثر میں وعدہ ہو چکا تھا۔ علاوہ ازیں جن ناسازگار اور صبر آزما ماحول میں کفار و مشرکین سے اظہار برات اور بیزاری کرایا گیا تھا، وہ انسانی عقل سے ورال تھا۔ کوئی بھی ایسے وقت میں سب سے ترک تعلق کو مصلحت خیال نہیں کر سکتا، لیکن سورہ کافرون میں کھلے الفاظ میں اعلان برات کرایا گیا۔ اس میں اشارہ تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کام پورا ہوگا اور دین بغیر کسی ظاہری سہارے کے مکمل ہو کر رہے گا، پھلے گا، پھولے گا اور پروان چڑھے گا۔ اس سورہ نصر میں اسی تکمیل و کمال اشاعت دین کی خبر ہے، اور اس سورہ میں اسلام کے غلبے اور کفر کے مٹ جانے کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اذا جب جاء آ جائے نصر اللہ، اللہ کی مدد، والفتح اور فتح۔ بڑی فیصلہ کن چیز یہ تھی کہ مکہ معظمہ جو زمین پر اللہ کا دار السلطنت ہے فتح ہو جائے۔ اسی پر اکثر قبائل عرب کی نظریں لگی ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے ایک دو آدمی اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد جوک در جوک داخل ہونے لگے، حتیٰ کہ سارا جزیرۃ العرب اسلام کا کلمہ پڑھنے لگا، اور جو مقصد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کا تھا پورا ہوا۔ فتح مکہ تاریخ انسانی کا انتہائی منفرد دن ہے۔ تاریخ انسانی نے اسے قبل اور نہ اس کے بعد انسانیت کے شرف کی وہ معراج دیکھی جو فتح مکہ کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دکھائی۔ مکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت گاہ تھی۔ آپ نے اپنا بچپن اور جوانی اسی شہر کی گلیوں میں بسر کی۔ اپنی سب سے محبوب زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ انتہائی خوبصورت یادیں اسی شہر کا حصہ تھیں۔ اسلام کی دعوت نے قریش مکہ کی انا کی بت کو اس قدر ٹھیس پہنچائی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے رفقاء کے لیے مکہ کی سرزمین تنگ کر دی۔ نئے موقعوں کی تلاش میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پہلے حبشہ اور پھر مدینہ ہجرت کی۔ کفار مکہ مسلمانوں کو اپنی روایات کا باغی سمجھتے تھے، اس لیے وہ ان کے اس عمل کو قابل تعزیر گردانتے ہوئے ان کی ہجرت گاہوں میں بھی ان کے تعاقب میں گئے۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی نہ صرف قوت میں قریش مکہ سے بڑھ کر تھا، بلکہ حبشہ عرب کے ساتھ کسی آسان خشک راستے کے ذریعے متصل بھی نہ تھا، اس لیے قریش وہاں مسلمانوں پہ چڑھائی نہ کر سکے، جبکہ دوسری طرف مدینہ میں ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو اپنے دفاع میں کئی بار جنگ کرنا پڑی۔ ہر جنگ میں ایک چیز نمایاں نظر آئی، اور وہ تھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غالب رہنے کے باوجود خون ریزی سے گریز کی پالیسی۔
صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی صورت میں 20 رمضان سن 8 ہجری نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ کا محاصرہ کر لیا اور بہترین جنگی حکمت عملی اپناتے ہوئے مکہ بغیر جنگ کے فتح کر لیا۔ کون سا مکہ جہاں آپ کو جھٹلایا گیا، آپ کے الہامی کلام کے آگے لاجواب ہو کر آپ کو کاہن، سیر زدہ اور مجنون سمجھا گیا، آپ کی اولاد نرینہ کے زندہ نہ بچنے پہ آپ کو ابتر کہہ کر رنجیدہ کیا گیا، راہوں میں کانٹے بچھا کر، گلی میں گزرتے ہوئے سر پہ کوڑا پھینک کر، دوران عبادت آپ پہ گندی اونٹ کی اوجری ڈال کر آپ کو ذاتی حیثیت میں اذیت دی گئی، وہی مکہ جہاں شیب ابی طالب میں 3 برس آپ اپنے صحابہ کی مختصر جماعت کے ساتھ سماجی مقاطع کی تکلیف سہنے پر مجبور رہے، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پایا استقلال میں ذرہ برابر لغزش نہ آئی، وہ مکہ جہاں قبول اسلام ناقابل معافی جرم تھا، ابو جہل اسلام قبول کرنے کی پاداش میں حضرت یاسر اور ان کی زوجہ محترمہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما کو مجمع عام میں شہید کر دیتے ہیں، جہاں امیہ بن خلف حضرت بلال کی جسم کو جلا دیتا، یہ سلسلہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ، سہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم جیسے کمزور لوگوں تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ حضرت عثمان غنی جیسے متمول افراد بھی اپنے قبیلے کے ہاتھوں عزیز سے محفوظ نہیں تھے۔ پھر وہی مکہ آج ہتھیار ڈالے اپنی قسمت کا منتظر تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر قبیلہ بنو خزرج کی کمان حضرت سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں تھی، جب انہوں نے ابو سفیان کو دیکھا تو پہچان لیا اور جوش میں آ کر انہوں نے کہا، اے ابو سفیان، آج جنگ کا میدان گرم ہے، آج خون کی ندیاں بہیں گی اور حرمت حلت میں بدل دی جائے گی۔ قریش کو اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ذلیل رسوا کر دیا ہے۔ کمانڈر کے ان الفاظ پر ابو سفیان جو کہ ایک رات قبل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لشکر جرار کے خوف سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پناہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا، خوف زدہ ہو گیا اور فوراً حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ سعد نے یہ اور یہ الفاظ کہے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ الفاظ خاص طور پر ابو سفیان کو پریشان کر گئے۔ الیوم یوم الملحمہ، یعنی آج کا دن خون کی ندیاں بہانے کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، الیوم یوم المرحمہ، آج خون کی ندیاں نہیں رحمت کا دریا بہے گا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ سے منصب واپس لے لیا اور ان کے بیٹے قیس بن سعد کو بھیجا کہ وہ جا کر کمان سنبھالیں۔ وہ اہل مکہ آج مفتوح کی حیثیت سے سرنگوں کھڑے تھے، جنہوں نے مسلمانوں کو اپنے گھر بار چھوڑ کر حبشہ اور مدینہ کی جانب ہجرت پہ مجبور کیا، جنہوں نے بدر، احد اور خندق میں مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے زمین آسمان ایک کر دیا تھا۔ ان میں ایک طرف وہ ابو سفیان بھی تھا جو احد اور خندق میں لشکر جرار لے کر گیا، دوسری طرف وہ حبشی غلام واشی بھی تھا جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزہ مار کر شہید کیا، اور تیسری سمت وہ ہندہ زوجہ ابو سفیان بھی کھڑی تھیں جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا کا جگر نکال کر اپنے غلیظ دانتوں سے چبا لیا تھا۔ چوتھی سمت اکرمہ بن ابو جہل، سہیل بن عمر جیسے افراد بھی تھے جن کی اسلام مخالفت کی حد کا شمار بھی ممکن نہ تھا۔ اہل مکہ کی آنکھوں کے آگے پچھلے 2 اشرے ایک فلم کی طرح چل رہے تھے اور مروجہ قوانین کے تحت وہ اپنا انجام بھی خوب جانتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ان سے پوچھا، آج تم مجھ سے کس سلوک کی امید لگائے بیٹھے ہو؟ تو اہل قریش نے معرفت سے بھرپور جواب دیتے ہوئے کہا، جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا، یعنی انہوں نے خود کو تسلیم پہ تسلیم کرتے ہوئے ندامت کا اظہار کیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سید یوسف علیہ السلام کے جواب کو دہراتے ہوئے فرمایا، جاؤ آج تم سب آزاد ہو، تم سے کوئی بات پرس نہیں ہوگی۔ یہ دن محض مکہ فتح کرنے کا دن نہیں ہے بلکہ یہ دل فتح کرنے کا دن بھی تھا۔ تاریخ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم وفات کے بعد عالم اسلام فتنہ ارتداد کی لپیٹ میں آ کر منحرف ہو گیا۔
لیکن جن کے دل مفتوح تھے وہ قائم رہے اور اسلام کی قوت بنے۔ یہ دن معاف کر دینے کی سنت رسول کو اپنے رویے میں ترجیح دینے کا دن ہے۔ یہ دن عیدین کی طرح عالم اسلام میں معافی کے دن کے طور پر منایا جانے کا لائق ہے۔ بلا شبہ یہ دین رحمت ہے اور ہادی برحق جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ اگر ریاسی سطح پہ اسلام نافذ کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے رویوں میں اسلام کو جگہ دی جائے۔ ہم بھی ایسی رویوں کا مظاہرہ کریں جس کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ کیا تھا۔ ساتھ ہی ریاست بھی اپنے شہریوں سے جو ریاسی حکمت عملی سے ناراض ہو کر مسلح جدوجہد کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں ان کے بارے میں اسی رویے کا مظاہرہ کریں۔ تلوار دلوں کو چیر سکتی ہے جبکہ معافی چیرے ہوئے دلوں پہ مرہم کا کام کر کے جوڑ سکتی ہے۔ ریاستیں تبھی مضبوط ہوتی ہیں اگر شہری اس سے جڑ کر رہیں۔ ورائیتا اور آپ دیکھیں الناسا لوگوں کو یدخلون کہ وہ داخل ہو رہے ہیں فی دین اللہ اللہ کی دین میں افواجا فوج در فوج۔ اللہ کی مدد کا مطلب اسلام اور مسلمانوں کا کفر اور کافروں پر غلبہ ہے، اور فتح سے مراد فتح مکہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مولد مسکن تھا، لیکن کافروں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ چنانچہ جب 8 ہجری میں یہ مکہ فتح ہو گیا تو لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے شروع ہو گئے، جبکہ اس سے قبل 1-2 افراد مسلمان ہوتے تھے۔ فتح مکہ سے لوگوں پر یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم سچے پیغمبر ہیں اور دین اسلام دین حق ہے جس کے بغیر اب نجات اخری ممکن نہیں۔ عرب قبائل تو پہلے اس بات کے انتظار میں تھے، جب فتح مکہ ہو گیا تو یہ قبیلے دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ مکہ رمضان 8 ہجری میں فتح ہوا تھا۔ 9 ہجری میں اس قدر وفود اسلام لانے کے لیے مدینہ حاضر ہوئے کہ اس سال کا نام ہی عام الوفود پڑ گیا۔ ہر قبیلے کے چند معتبر لوگ مدینہ جاتے، اسلام کی تعلیم حاصل کرتے، پھر واپس آ کر اپنے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگے۔ 9 ہجری میں حج کے موقع پر اعلان برات کیا گیا۔ اس اعلان کی روح سے اب مشرکین عرب کے لیے 2 ہی راستے رہ گئے تھے، یا تو وہ اسلام میں داخل ہو جائیں یا پھر جزیرہ عرب سے باہر نکل جائیں۔ چنانچہ مشرکین عرب نے بھی پہلے ہی بات قبول کی اور اسلام لے آئے۔ اس طرح 10 ہجری میں سرزمین عرب کفر شرک سے پاک ہو گئی۔ اس آیت سے یہ باتیں معلوم ہوئیں: نمبر 1، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی تعداد 5 یا 7 نہیں بلکہ ہزاروں میں ہے۔ نمبر 2، فتح مکہ کے موقع پر اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں کا ایمان قبول ہوا۔ اس میں حضرت ابو سفیان، حضرت امیر معاویہ، حضرت واشی رضی اللہ تعالی عنہ سبھی شامل ہیں۔ نمبر 3، یہ لوگ بعد میں بھی دین پر قائم رہے کیونکہ ان کا دین میں داخل ہونا اس آیت سے ثابت ہے، لیکن دین سے نکل جانا کسی دلیل سے ثابت نہیں۔ نیز اگر یہ لوگ مرتد ہونے والے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو اس شاندار طریقے سے بیان نہ فرماتا۔ نمبر 4، اس آیت میں غیبی خبر دی گئی ہے۔ یہ غیبی خبر فتح مکہ کے موقع پر پوری ہوئی اور لوگ مختلف جگہوں سے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کے شوق میں گروہ در گروہ چلے آتے اور شرف اسلام سے مشرف ہوتے چلے جاتے۔ نمبر 5، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی زندگی کی خبر تھی کہ فتح مکہ اور ان واقعات کو بغیر دیکھے ختم نہ ہوگی۔ نمبر 6، رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں بڑی سعادت مندی یہ تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لایا جائے۔ حق تعالی جل شانہ ہم کو بھی توحید خالص، دین کامل اور اسلام صادق نصیب فرمائیں اور مرتے دم تک اس پر قائم رکھیں۔ یا اللہ ہم وہ ایمانی قوت اور جوش حرارت پیدا فرما دے کہ ہم باطل اور اعداء دین سے کبھی مغلوب نہ ہوں اور دین کے معاملہ میں ان سے کسی ناپاک اور گندی صلح پر کبھی راضی نہ ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔